سورۃ کوثر اصل میں اس وقت نازل ہوئی تھی عرفان صاحب جب مشرکین مکہ نے میرے آقا کو تانا دیا تھا. یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھیجی تھی. اور سورۃ کوثر کا میں صرف پہلا حصہ اور آخری حصے کی وضاحت کروں گا. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک. اے میرے حبیب آپ کے دشمنوں کی حالت ابتر ہوگی, ناکام ختم ہو جائیں گے, اور ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اچھا, روایات میں آتا ہے کہ جو بندہ کوثر پی لے گا, کوثر کا پیالہ, اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی, ورنہ بہت ایسی پیاس لگے کہ سمندر پی جائے گا, پیاس ختم نہیں ہوگی قیامت کے دن. ٹھیک. روایات میں ایک عجیب بات آئی ہے, لطف و کرم ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کوثر صرف جنت کے لیے نہیں ہے, اس دنیا میں بھی وہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کوثر کی عطائیں موجود ہیں, اور کوثر کے لطف و کرم موجود ہیں, اور کوثر کے نفع اور فائدے اور فضائل اور کمالات موجود ہیں. 129 بار سورۃ کوثر, 129 دن, 129 دن گن کے. جی, بہت توجہ سے میں ہر عمل کے لیے عرض کرتا ہوں کہ توجہ ضروری, دھیان ضروری, اور عمل کے اوپر دیکھیں, میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اس عمل کو سامنے رکھیے گا. نام اللہ کا تو دھیان بھی اللہ کا. ارے اللہ اکبر, ارے اللہ اکبر. نام اللہ کا تو پھر دھیان بھی اللہ کا. اگر نام ادھر ادھر دھیان ہے تو پھر نہیں بات. حدیث میں آتا ہے اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. ارے اللہ, غافل دل کی دعا. ٹھیک, کسی منہ سے پڑھ لینا از ناٹ انف جب تک قلب ساتھ نہیں. توجہ سے اب اللہ کر درود پاک پڑھ کے 3 بار, 129 بار سورۃ کوثر پڑھیں. ٹھیک. اگر آپ اپنے ایک تھیلی بنا لینا, پہلے دور میں میں اپنی جیب سے دکھاتا ہوں. جی جی. پہلے دور میں یہ جو تھیلی ہے یہ انبیاء کی سنت ہے, صحابہ اہل البیت اولیاء صلحاء کی سنت ہے, حتیٰ کہ یہ ہمارے جتنے بڑے بزرگ تھے ان کی سنت ہے. اچھا, پرس رکھنے کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی گناہ تو نہیں, والٹ پرس وغیرہ. لیکن اگر تھیلی بنا لیں, یہ تھیلی انبیاء کی سنت ہے. آپ اس پہ پھونک مار دیں, اپنے پرس پہ پھونک مار دیں, اس کا تصور کر لیں. 129 بار رزق کے لیے, وسعت کے لیے, برکت کے لیے, اور شیطان اور دشمن کی حالت کو ابتر کرنے کے لیے 129 بار کا عمل بہت طاقتور ہے. جو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے خزانوں سے رزق چاہیے, پر چاہیے وسیع. ٹھیک, اسے کہہ دیں کہ 129 دن 129 بار, اور اگر زمان اور مکان کی قید ہو, ایک ہی جگہ ایک ہی وقت ہو, ایک ہی زمانہ ایک ہی مکان جگہ, اگر مجبوری ہے تو کوئی حل. مطلب آپ کا مراد ہے کہ ایک جگہ پہ ہی بیٹھ کے اور ایک ہی پہر میں, فجر کے بعد ہے یا ظہر کے بعد ہے یا عصر کے بعد, جو بھی ٹائم آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, جو سی بھی جگہ ڈیسائیڈ کر لی ہے, وہ زیادہ پاورفل اور زیادہ اسٹرانگ کر دیتا ہے. کوئی بھی عمل, سارے عوامل کے صرف کوئی بھی بات کریں, کوئی بھی اگر اس میں زمان اور مکان کی قید ہے, عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے, طاقت بڑھ جاتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ خوشبو لگا لی جائے, طاقت بڑھ جاتی ہے. خوشبو, اور خوشبو لگانے میں نا ہم ایک میں میرے پاس ہر وقت چھوٹی سی شیشی رہتی ہے خوشبو کی, یہ میری جیب میں ہے, ہمیشہ میں اس کو دائیں جیب میں رکھتا ہوں. یہ دیکھیے خوشبو یہاں لیں, اور سٹک والی ہمیشہ لیجئے, بال والی نہ لیجئے. بال والی خوشبو کی شیشی اکثر لیک ہو جاتی ہے. ہاں, وہ جس کے اوپر وہ رولر ہوتا ہے, ہاں جی, وہ لوز ہو جاتا ہے. اچھا, آپ نا تھوڑا سا اس کو لگائیے. جی جی, لگائیے. لگانے کے بعد مجھے یہ ایک عرب نے سکھایا تھا. اس نے کہا تو پتہ ہے خوشبو لگانے کا, عرب خوشبو کو بہت پسند کرتے ہیں. اس نے کہا یوں کر. ارے اچھا, جو تجھے گلے ملے اس کو بھی خوشبو, اللہ, بالکل بالکل, واہ واہ واہ, کتنی پیاری بات. ٹھیک ہے, میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو 129 کا عمل ہے, اگر خوشبو لگا لیں اور توجہ اور دھیان سے اگر کر لیں, توجہ دھیان, یقین جانیے رزق اور وسعت اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں. دروازے کھل جاتے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے جو افسران ہوتے ہیں ان میں بڑا تکبر آ گیا ہوتا ہے. تو کئی لوگ جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے افسر کے کمرے میں جاتے ہوئے نظر
ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کس مزاج میں ہو، کس موڈ میں ہو، اور کس طرح سے وہ بےزتی کرتے. بابا جی صرف 40 بار یا عزیز ہو. یا عزیز او انٹر 40 بار. اور جتنا سانس روک کے پڑھیں گے اس کی طاقت زیادہ ہو. ایک سانس میں. اگر نہیں پڑھ سکتے ایک سانس میں تو 2 سانس میں لے لیں. 40 بار یا عزیز ہو. یا عزیز. زبردست چیز ہے. میں آپ کو اپنے واقعہ سناؤں. ہمارے ہاں ایک میں نامی پڑھتا تھا تو ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ٹیچر تھے، ہمیں کیمسٹری پڑھاتے تھے. وہ کہتے تھے ٹیوشن ضرور پڑھو. اچھا. اس وقت ٹیوشن کی فیس 200 ہوتی تھی. اچھا مجھے ضرورت نہیں تھی ٹیوشن کی، میں کوئی ایسا قابل طالب علم تو تھا نہیں، لیکن اچھے نمبروں میں نکل جاتا تھا. اچھا وہ کہتے تھے ٹیوشن ضرور پڑھو. پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، بیچارے استاد صاحب تھے، تو پھر ہر ہفتے ٹیسٹ لیتے تھے. 20 نمبر ہوتے تھے کہ میں ٹیسٹ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم ٹاپر بنو. اور ٹیسٹ ہوتا تھا ٹیوشن پڑھانے کے لیے. مجھے 00 کہتے تھے تو فیل ہے. اچھا. تو فیل ہے. اچھا. اچھا پھر 2 ڈنڈے مارتے تھے زور سے. 3 دن تک ہاتھ سے تکلیف نہیں جاتی. اب مجھے پتا تھا کہ ان کا میں نام نہیں لیتا، پتا تھا کہ انہوں نے مارنا ہے. میں نے سانس روک کے یا عزیزو پڑھ لینا ہے. جب ایسے گیا ایسے کرتے تھے. اچھا اچھا. اچھا اچھا. اور بس 2 انڈے لیتا ہے 00 اور ٹاپر بنتا ہے. اچھا میں تجھے بعد میں پوچھوں گا. جا. اچھا اس وقت جو ہے وہ خطرہ میں تجھے بعد میں پوچھوں گا. تب تک ذرا اس میں تو بعد میں آج تک پوچھا ہی نہیں. بعد میں نہیں آج تک نہیں سر نے نہیں پوچھا. اور اللہ کا فضل ہے وہ خطرہ ٹل جاتا تھا اور مجھے مار نہیں پڑی. اس کا بنیاد میری قابلیت نہیں، اس نام کی طاقت یا عزیز و 40 بار. اس کا حصار تھا جو ساتھ ہوتا تھا اس میں بہت زیادہ. اور ایک پرنسپل تھے آپ کی بات. آپ میرے ایک پرنسپل تھے تو میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا تھا. جب میں کچھ تھوڑا سا میڈیکل میں پڑھتا تو وہ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہوئے کہ تم فری کیوں نہیں ہوتے وغیرہ وغیرہ. میں کہ سر میرے مرشد نے مجھے زندگی 17.5 سال کا تھا تو مرشد کے ہاتھ آ گیا. اچھا تو پھر وہ ناراض ہوتے تھے، وہ مجھے کسی طرح نقصان دینے کی کوشش کرتے تھے. پرنسپل تو میں نے پرنسپل کا تصور کر کے 40 بار یا عزیزو پڑھنے کا مزاج بنا لیا. اچھا تصور کر کے سامنے نہیں صرف تصور کر کے. اچھا پرنسپل کبھی کبھی نا اچانک کلاس میں آ جاتے تھے تو ٹیچر اٹھ جاتے تھے، پروفیسر ہمارے اٹھ جاتے تھے. تو ہم پھر پرنسپل ہمارے جو ہیں وہ کلاس پھر لینا شروع کر دیتے تھے. تو کلاس لیتے ہوئے انہیں وہ اصل میرے لیے آتے تھے کہ کوئی بہانہ ایسا ہو کہ اس کو بے عزت کروں. اب کالج تھا مار تو سکتے نہیں تھے. فوکس کیا ہوا تھا کہ ٹارگیٹڈ مقصد ایک کالج تھا، مار تو سکتے نہیں، بے عزت تو کر سکتے ہیں.